اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے، کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ۔ ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، نہیں پیش کر سکتا کوئی، تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے، بڑا لشکر ہے، لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے۔ عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا، وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر، کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں، پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں۔ تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا، صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو، اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے، لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے، اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو، کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو، جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے، بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے۔ کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو، اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ کتنا سکھایا، کتنا سکھایا؟ ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقی، بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضور نے ان کے نام، ان کے باپ کا نام بتایا، اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا۔ تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، تو حضور نے نام بتایا۔ سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی، آج رسوا ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا، اگر میں نے کسی سے منہ کالا ہوا کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے، کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں۔ وہ دوڑا گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے یہ۔ وہ دوڑا گیا، ماں کو چت لٹا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ، کیونکہ میں محبت پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو اب بتا سچائی کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کم بخت، اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا؟ دراصل تیرا باپ نامرد تھا اور دولت مند تھا، تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت غیروں کے ہاتھ نہ چلی جائے، تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے، اور اسی کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے
یہ بھی حضور جانتے ہیں شکم کا تو علم رکھتے ہی ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب دیا جا رہا ہے، اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی بنیاد پر اگر کسی سے عشق کیا جائے، ان سے بڑا عالم کون، ان سے بڑا خلق عظیم والا کون، ان سے بڑا حسن والا کون؟ اور اگر بات اقتدار کی ہے، اقتدار کی، کوئی ایک گھر کا حاکم، کوئی ایک شہر کا حاکم، کوئی ایک ملک کا حاکم، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے 2 وزیر ہیں زمین پر اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر۔ جو وزیر زمین پر ہے وہ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور بتا رہے کیونکہ بادشاہ کی سلطنت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں کام کرتے ہیں، تو زمین پر تو حضور کی سلطنت ہے، اس لیے ابو بکر عمر ان کے وزیر ہوئے، اور حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، اس لیے اللہ اکبر جبریل اور میکائیل ان کے وزیر ہوئے۔ تو حضور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہیے یا پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات یہ بہت زیادہ مستحق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جائے کہ مالداروں سے پیار کرو تو اللہ اکبر، ان سے بڑا مالدار کون ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور پوری کائنات ان کے دسترخوان سے کھاتی ہے۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا، بلکہ اللہ اکبر میرے آقا صرف دنیا کی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہے، اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ اتنے مالدار تھے کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے آتا تو جنگل بھر بھر کے بکریاں بھی دے دیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو عطا کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا، یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جنگل بھر کے بکریاں ہیں، جا یہ سب بکریاں میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جب وہ بکریاں ہانک کر لے گیا تو اس نے کہا، لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ اللہ۔ اگر مال کی بنیاد پر کوئی محبت کرنا چاہے تو محبت کا حال یہ، اور اگر نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت اور عشق کیا جائے تو ان سے اعلیٰ نسب کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر زمانے میں اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو جب اللہ نے سلیکٹ کیا تو ان میں میرے آبا و اجداد کو ان کا سلیکشن کیا، ان کو چنا، حتیٰ کہ اللہ نے پھر قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا۔ اللہ اکبر۔ اور آل عبد المطلب سے اللہ نے مجھ کو چنا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہاں کہاں تک حضور کا ذکر کریں، لیکن بس بات سمیٹتے ہوئے کہ اگر حسن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اگر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور آخری بات اس عنوان کے حوالے سے، اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو ان سے زیادہ احسانات کس پر ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہوئے ان کے صدقے، دنیا میں آئے ان کے صدقے، نعمتیں ملی ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قبر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، میدان محشر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، اور مومنین جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ بال بال پر ان کا احسان۔ ایک ماں اپنے بچے پر جتنا احسان نہیں کر سکتی اس سے زیادہ احسانات مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ ماں اولاد سے کتنا ہی پیار کر لے لیکن ماں پوری رات اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں کرتی، مگر قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری رات دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم آ جاتے، مجھے ایسا لگتا کہ کئی پیر پھٹ کے خون نہ نکلنے لگے، تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اینگل سے دیکھو حضور مستحق ہیں، حقدار ہیں، استحقاق ہے حضور کا ہم پر، حق ہے کہ ہم حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔ لیکن کتنا افسوس ہے نا
آج ہم حضور علیہ السلام کی عشق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ہیروں سے عشق کیا، کبھی گانوں سے عشق کیا، کبھی گناہوں سے عشق کیا؟ جب ہم دیکھتے تولتے ہیں اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے، محبت کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے، اور واقعی اگر کسی کا عشق دل میں نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، تو پھر وہاں ہمیں گناہ نظر آتا ہے، گناہوں کا عشق، جنون ہے گناہ کا۔ ورنہ دیکھ لیں آپ، 250 کروڑ یا 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لوگ گنتی کرتے ہیں اس لیے وہ 150 کروڑ کہتے ہیں، ورنہ حقائق یہ ہے کہ 250 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن ان 200 کروڑ مسلمانوں میں نمازی مسلمان کتنے ہیں؟ نمازی کتنے اور بے نمازی کتنے ہیں؟ اندازہ کر لیں۔ تو آپ جب سروے کریں گے تو 95% لوگ بے نمازی ہوں گے۔ کیوں؟ عشق کا دعویٰ تو 200 کروڑ مسلمانوں کے، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ میں عاشق رسول نہیں، ہر مسلمان کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن جب عاشق رسول ہو تو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ یہ عاشق کیسے جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پہنچائے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرے؟ یہ کیسے عاشقان رسول ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں ٹکرایا؟ اللہ اکبر، کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، عشق رسول کا دعویٰ ہے اگر ہیرو پرنس داڑھی رکھ لے تو ہم وہ داڑھی برابر کٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہیرو چوٹی رکھ لے ہم وہ چوٹی برابر ڈالتے ہیں۔ ہیرو اگر ٹوپی پہن لے ہم وہ ٹوپیاں برابر پہنتے ہیں۔ ہیرو اگر کسی فلم میں کرتا پاجامہ پہن لے تو میرے نوجوان کرتا پاجامہ ہیرو کو دیکھ کر کے سلا سکتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو دیکھ کر نہیں سلا سکتے۔ اب بتاؤ، عاشق ہیرو ہو یا عاشق مصطفیٰ ہو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا، آقا جس طرح چلے اس طرح چلنے کا شوق نہیں، آقا جس طرح کھانا کھاتے تھے اس طرح کھانے کا شوق نہیں، آقا جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے اس طرح لوگوں سے پیش آنے کا شوق نہیں، آقا علیہ السلام جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس طرح باتیں کرنے کا شوق نہیں۔ ڈائلاگ ہیرو کے، چلنے کا انداز ہیرو کا، کافر یہودی منافقین اور مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے اپنا کردار اور کیریکٹر کیسے چھپ سکتا ہے؟ دنیا نے ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہوتے، دنیا نے ہمیں ذلیل نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں رسوا نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں مار پیٹ کر ملکوں سے نکالنے کی بات نہ کی ہوتی، دنیا نے ہمیں غلام بنانے کا پلان نہ بنایا ہوتا، دنیا نے ہمیں کچلنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا، اگر ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ چل رہی ہوتی۔ اقبال نے بہت زیادہ سوزش دل کے ساتھ کہا تھا، سوز دل کے ساتھ کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب راکھ کا ڈھیر کوئی ہو جائے تو اس کو پھونک کر اڑانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو پھونکوں سے نہیں اڑایا جا سکتا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک بلال غلام تھے، غلام، لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں جل رہا تھا، پورا مکہ ہار گیا، بلال کا عشق رسول جیت گیا۔ ایک خباب تھے، عشق مصطفیٰ
مصطفیٰ سینے میں روشن تھا، عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا تھا۔ مکہ شکست کھا گیا، خباب جیت گئے۔ پتا چلا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے۔ مسلمان کبھی کبھی اے میری قوم کے جوانوں، زبانی عاشقان رسول نہ بنو، عمل کے میدان کے عاشق بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دن میں 5 مرتبہ میرے نبی کا منادی نبی کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی صدا لگا کر سر جھکانے کے لیے بلاتا ہے، لیکن مسلمان سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عاشق رسول کون تھے؟ عاشقان رسول وہ تھے کہ جب نبی کے نام پر سر کٹانے کو بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ سر کٹانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کہاں سر کٹانے کے لیے مسلمان آتا تھا؟ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، اور آج نیند چھوڑ کر مسلمان سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس نعروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس تقریروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا جان چکی ہے ہمارے پاس بڑبڑ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن مسلمان عمل کے میدان میں قدم رکھے گا، قدم عمل کے میدان میں، جس دن عمل کا عاشق رسول بنے گا، ہیرو